بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا جس نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی ذلت آمیز موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ دو نوعمر لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہم میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ ہے ابو جہل۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، اس ظالم نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکالیف پہنچائی ہیں، اس لیے ہم اب ابو جہل کو قتل کر کے چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کم عمر بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر جاتے ہی ایک زوردار ضرب لگائی اور ان کی پہلی ہی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں اس کی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر سے وار کیا، جس سے اس کے جسم سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ظالم ابو جہل کو قتل کر ڈالا ہے۔ تاریخ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا، تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ابو جہل کو تلاش کیا جائے۔ سب صحابہ کرام ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا اور اس کے گھٹنے پر گہرا زخم آ گیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا نشان آج بھی باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا، بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے زور سے گھسیٹنا شروع کیا تو وہ درد کے مارے چیخنے لگا۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا۔
اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ اے ابن مسعود چرواہے، تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تجھ سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے پھر بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں ہی غلط ہوں، لیکن تم تو مرتے ہوئے بھی اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہی ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار پکڑی اور اسی سے اس کے جسم سے اس کا سر جدا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لیجئے ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون تھا۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیعہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دیں، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔